बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, आज लाल कपड़े, सर पे दुपट्टा, आप समझ ही गए होंगे कि आज फर्स्ट रबीउल अव्वल है, पहली रबीउल अव्वल है। और आपको पता है कि जैसे ही ये बाबरकत महीना शुरू होता है, हर कोई एक दूसरे को मुबारकबाद देना शुरू कर देता है। और आप लोगों के साथ तो वैसे ही इतना खूबसूरत और करीबी ताल्लुक़ है। तो आप सबको रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना बहुत ही मुबारक हो, और अल्लाह करे कि ये माह मुबारक हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत सी पॉजिटिविटी और बहुत सी अच्छी खबरें लेके आए। वैसे भी आप जानते हैं कि ये माह मुबारक जो है, हमारे प्यारे नबी, अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ लाने आपकी आमद का माह मुबारक है। और व्यूअर्स देखें, जब भी हम बात करते हैं किसी ऐसी शख्सियत की, एक ऐसी पर्सनैलिटी की जिसको एक परफेक्ट पर्सनैलिटी कंसिडर किया जाता है, तो फिर सबसे पहली चीज़ तो हमें यही करनी चाहिए कि हमें उनकी तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए। और ये एक ऐसी कोशिश है, एक ऐसी काविश है जो मेरे ख़्याल से सारी ज़िंदगी कंटिन्यू करती है लोगों की। लेकिन व्यूअर्स, सोचें कि नबूवत के ऐलान से पहले भी आपको सादिक और अमीन के नाम से जाना जाता था। आपकी ऑनेस्टी, आपकी इंटेग्रिटी को दुनिया में कोई इंसान उस इलाके का और आज भी डाउट नहीं कर सकता था। क्या आपका नहीं जी चाहता कि आपके बारे में भी लोग ये कहें कि कितने अच्छे इंसान हैं, कितने पॉजिटिव इंसान हैं, इंसान दोस्त है, अपना और अपने घर वालों का जो मतलब के ऊपर के जो फ़राइज़ आपके ऊपर हैं उनको भी पूरा करते हैं, और दुनिया वालों के लिए भी आसानी पैदा करते हैं। मेरी तो खैर बहुत ख्वाहिश है कि लोग मेरे बारे में ऐसे बात करें, क्योंकि एंड में तो इस दुनिया से हमने चीज़ें तो लेके जानी नहीं हैं। आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि जब हमने अपनी कब्र में जाना है तो कुछ नहीं लेके जाना, अपने अमाल लेके जाने हैं और लोगों की दुआएं लेके जानी हैं। अमाल अच्छे हों और उन अच्छे अमाल की वजह से आपको दुआएं मिलें तो क्या ही बात है। व्यूअर्स, बातें तो बहुत सी डिफरेंट चीज़ों पे हो सकती हैं, लेकिन फिर से याद कराऊंगी और बार बार याद कराती रहूंगी कि इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुज़र रहा है। मुझे पता है कि ये बातें सोशल मीडिया पे भी हो रही हैं, इधर भी हो रही हैं, उधर भी हो रही हैं, लेकिन बार बार रिमाइंड करने का रीज़न ये है कि व्यूअर्स, इंसान की फितरत में है कि अगर आपके पास पैसे हैं, आप कहीं बाहर निकलते हैं, कोई चीज़ पसंद आती है तो आप अपने लिए ले लेते हैं। और ज़रूर अपनी ज़ात को भी स्पॉइल करना चाहिए, अपने लिए भी चीज़ें लेने चाहिए, अपने घर वालों के लिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, ज़रूर करें। लेकिन इस वक्त व्यूअर्स, अपनी जो भी बेसिक ज़रूरियात से ज़्यादा चीज़ें हैं, अगर आप अफोर्ड करते हैं तो वो दिल खोल के डोनेट करें। देखें व्यूअर्स, प्राइम मिनिस्टर का फ़ंड है, ISPR का फ़ंड है, अल-खिदमत है, अखुवत फाउंडेशन है, सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस जहाँ पे आप डोनेट कर सकते हैं। तो मैं कुछ नाम वैसे ले रही हूँ। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को आप ट्रस्ट करते हैं, आप ज़रूर उसमें पैसे डोनेट करें, क्योंकि व्यूअर्स, पैसे, चीज़ें, जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करें। मौसम तब्दील हो रहा है, लोग बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं कि ओ देखो, लाहौर में अब इतनी गर्मी नहीं रही, मौसम कितना अच्छा हो गया है। लेकिन एक सेकंड के लिए ये भी तो सोचें कि KPK में तो सर्दी शदीद हो जाती होगी रात के वक्त। अब अक्टूबर है, अक्टूबर नवंबर में आपको पता है सर्दी काफ़ी हद तक अपनी शिद्दत को पहुँच, मतलब अक्टूबर होने वाला है क्योंकि सितंबर का एंड है, तो ये टाइम तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी स्टार्ट होने का होता है। फिर दिसंबर, जनवरी और फरवरी वेरी वेरी कोल्ड मंथ्स। इस वक्त चादरों की, कंबलों की, गरम शॉल्स की, स्वेटर्स की, सॉक्स की, बंद जूतों की, बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। उस वक्त तो मुझे पता है कि जब फ़ौरन ही फ्लड्स आए थे तो हम सब बहुत परेशान थे और हम चाहते थे कि फ़ौरन जाके जो है ना लोगों को पानी से निकालें। अच्छा जी, पानी से आपने निकाल लिया, फिर आप किसी ऐसी जगह पे, महफूज जगह पे आपने ले जाने की कोशिश की। आपको भी पता है और मुझे भी पता है, लोग रोड के साइड पे हैं। ये तस्वीरें आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। जो लोग पानी से निकल भी आए हैं वो कोई ख़ास अच्छे हालात में तो नहीं रह रहे,
دیکھیے ہر انسان کا بیسک رائٹ ہے اور ایک بیسک خواہش بھی ہوتی ہے کہ کم از کم روٹی کپڑا اور مکان تو اس کے پاس ہو. یہ بیسک ریکوائرمنٹس اس وقت لوگوں کی نہیں پوری ہو رہی. اور اگر آپ اپنے فون پہ, اپنے ٹیب پہ, اپنے ٹی وی اسکرین پہ یہ شو دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ اتنے خوش قسمت تو ہیں کہ آپ کے پاس بیسک فیسلٹیز سے بڑھ کے ہی ہیں. اگر اس سال ہم سردیوں میں نہیں کپڑے بناتے نئے اپنے لیے, اگر اس سال سردیوں میں ہم مہنگے مہنگے جوتے نہیں لیتے, اگر ان سردیوں میں ہم شادی کے جوڑے اور دوسرے ایکسپینسز کی طرف نہیں جاتے, تو میرے خیال سے کوئی بڑی بات تو نہیں ہوگی. اچھا وہ لوگ جو اب سوچ رہے ہوں گے خود تو ہر روز نئے کپڑے پہن کے شو پہ آتی ہے, تو ویورز یہ کپڑے ہمیں ڈیزائنرز دیتے ہیں پہننے کے لیے, پروگرام پہ ہم پہنتے ہیں اور آن ایئر آپ دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ لاسٹ ٹائم میں نے کپڑے کب خریدے, تو جب میں کینیڈا گئی تھی کچھ مہینے پہلے, اب یہ فلڈز اور سب چیزوں سے, اور میں وہاں پہ کچھ اپنا کام کرنے گئی تھی, تو کچھ میں نے اپنے لیے تھوڑے سے ویسٹرن کپڑے خرید لیے تھے اور بچوں کے لیے اور یہ اور وہ. ابھی میرے ہسبینڈ جب جا رہے تھے لنڈن اور ایڈنبرا تو میرے ذہن میں بھی آیا کہ میں بھی ساتھ چلی جاتی ہوں, ٹکٹ بھی مل رہا تھا. میں نے کہا کہ نہیں, وہاں پہ جاؤں گی, بلا وجہ کے خرچے ہوں گے, بلا وجہ کے جو خرچے ہیں, جو وہ ایکسپینسز ہیں, ان پیسوں کو ادھر کیوں نہ ہم لوگ ڈائیورٹ کر دیں جہاں پہ ضرورت ہے, جیسے کہ ہمارے فلڈ افیکٹڈ بھائی بہن بزرگ بچے. سو ویورز, فرسٹ ربیع الاول آج کے دن یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اپنے پاکستانی بھائی بہنوں کے لیے صرف آسانیاں نہیں پیدا کرنی, بلکہ ان کو ایسی پازیٹیو ریہیبلیٹیشن کی طرف لے کے جانا ہے. اب ریہیبلیٹیشن سے مراد کیا ہے ویورز؟ دیکھیں, سب سے پہلے ضرورت یہ تھی کہ پانی سے نکالیں اور کسی محفوظ جگہ تک پہنچائیں, اور کھانا اور پانی صاف اور کچھ ان چیزوں کی طرف جائیں. پھر اگلا قدم یہ تھا کہ بھئی ایسی جگہیں پرووائڈ کریں جہاں پہ سکون سے لوگ رہ سکیں اور بچے اسکول واپس جا سکیں, ہسپتال بحال ہو جائیں, ساری جو بیسک جگہیں ہیں جو افیکٹ ہوئی تھیں وہ ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں, اور اس کے بعد ایونچولی لوگوں کو ان کے گھروں پہ واپس پہنچایا جائے, ان کے گھر ری بلڈ کیے جائیں, لوگوں کے لیے جاب اپرچونیٹیز کریٹ کی جائیں. اب ان سب چیزوں کے بیچ میں ایک اور چیز بھی تو ہو رہی ہے نا ویورز, ڈینگی, ٹائیفائڈ. اینڈ بائی دا وے کووڈ ختم نہیں ہوا, اس کی شدت کم ہو گئی ہے, لیکن کووڈ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. تو اگر آپ نے کووڈ کی ویکسین ہی لگائی ہوئی تو وہ بھی لگوا لیں. اور دیکھیں آگے جا کے زکام, فلو جو پراپر فلو ہوتا ہے, جو بہت زیادہ مطلب آپ کو بری طرح افیکٹ کرتا ہے, نمونیا, یہ ساری پرابلمس بھی سامنے آئیں گی. اس وقت تو ہم بیسکلی گیسٹرو کے مسائل بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں, ٹائیفائڈ ہو گیا, ہیپیٹائٹس ٹائپ چیزیں, اس کے ساتھ ساتھ ڈینگی, ملیریا, جنرل وائرل انفیکشنز. آبویسلی ویورز, پانی جب ایک جگہ پہ کھڑا رہے گا تو اس سے بیماریاں تو پیدا ہوں گی. اگر لوگوں نے کچھ دنوں کے لیے بھی ایسا پانی پیا ہے جس سے ان کو, ظاہر فلڈ کا پانی صاف تو نہیں ہوتا, سو بہت سی ڈفرینٹ چیزیں چل رہی ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے مسز حبیبہ؟ عرصہ ہو گیا آپ سے بات ہوئے, کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, آپ سنائیں کیسے مزاج ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے. بس مسز حبیبہ میری خواہش تھی کہ جب ربیع الاول کا بابرکت مہینہ شروع ہو, فرسٹ ربیع الاول, تو ہم بڑی ہیپی اور پازیٹیو باتیں کریں گے, بٹ انفارچونیٹلی فلڈز اور یہ جو سارے معاملات ہیں, بلکہ مسز حبیبہ آپ کا خاندان بھی, کیونکہ آپ سکھر سے بلانگ کرتی ہیں, آپ کے بھی کچھ فیملی بہت متاثر ہوئی ہیں فلڈ سے. جی سب سے پہلے تو آپ کو اور سب دیکھنے والوں کو ربیع الاول کی بہت بہت مبارکباد. خیر مبارک. اور دوسرا یہ کہ آپ نے میرے سے پوچھا تو آپ سمجھے کہ آپ نے میری دکھتی رگ پہ پاؤں رکھ دیا. I am so sorry. آپ یقین مانیں کہ ہمارے ساتھ اتنا برا ہوا کہ آپ سوچ نہیں سکتی. ہماری دونوں فال سیلنگ چھتیں گر گئی نا. جی ہماری چھتیں گر گئی نا دونوں. یا اللہ. تو وہ پھر ہمیں, اور آپ یقین مانیں کہ ایک ایک چیز ہماری جو ہے نا خراب ہوئی ہے, ہر چیز, یہاں تک کپڑے, جوتے, فرنیچر, ہر چیز ہماری خراب ہوئی. ظاہری کیونکہ اللہ پاک کا یہ بڑا احسان ہے, کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہماری جانوں کی خیر کر دی, زندگیوں کی خیر کر دی. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. مسز حبیبہ مجھے بتائیں کہ ہم اپنے جو بات میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی آپ سے. میری بیٹی نے ضد لگائی ہوئی تھی, نہیں مما ہم نے ادھر ہی سونا ہے روم میں. میں نے کہا نہیں ہم نہیں ادھر سوئیں گے, کوئی بات نہیں ہم کہیں ایڈجسٹ کر لیں گے. آپ یقین مانیں صرف 2 گھنٹے گزرے ہیں,
वो फॉल सीलिंग सारी गिर गई। तो आप लोग कमरे में थे उस वक्त या जी, आप? शुक्र है हम निकल गए थे। नहीं, हम अच्छा, निकल आए बेटी थे कह कमरे रही के थी कि बाद। वहीं पे सोना है और आपने कहा कि नहीं कहीं और सोएंगे। हाँ, मैं अपनी नंद के पास चली गई ना, नंद उनसे के हमने रिक्वेस्ट की कि भाई प्लीज हमें एक रात के लिए हमें जरा मिसेस स्टे दे दें। हबीबा, बड़ी आपकी मेहरबानी अल्लाह होगी। ने तो आपको वो खुद ही बचाया करना है, था, आपके करम खानदान इंशाल्लाह। को बचाया है, आपके कोई अच्छे अमाल ही वो जो कहते हैं ना मुंह पे आए हैं। अल्लाह ताला आपको, आपके ख़ानदान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आई होप कि आप सदका निकालती जा रही हैं बार बार, बिकॉज़ ये बहुत बड़ा करम हुआ है। सोचें अगर 2 घंटे क्या होते हैं, मतलब 2 घंटे के फ़र्क पे कुछ भी हो सकता था। तो अल्लाह का बड़ा करम है। और मिसेस हबीबा, बस अल्लाह सब के लिए आसानी पैदा करे। और जब हम दुआ करें, नमाज़ पढ़ें, अगर कोई मतलब अपने का, थैंक यू सो मच कॉल करने का मिसेस हबीबा। कोई भी अगर चीज़ का आप एहतमाम करते हैं, लोग न्याज देते हैं, लोग घर में चीज़ें बनाते हैं, फैमिलीज़ मतलब आस पास इर्द गिर्द के लोगों को भेजते हैं, तो व्यूअर्स जब दुआ करें तो प्लीज़ पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। इस वक्त पाकिस्तान को हमारी मदद की, हमारी इमदाद, हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी दुआओं की भी ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि दुआओं से तो किस्मतें भी बदल जाती हैं। सो अल्लाह ताला हम सब की दुआ कबूल करे और हमारे लिए आसानी पैदा करे। हमारी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी शेफ़ भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आपको रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना बहुत ही मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक हो। अच्छा बेटा, आज के दिन की मुनासबत से हम क्या मेन्यू बना रहे हैं? आज हम बटर चिकन बना रहे हैं और साथ में पराठे बना रहे हैं। क्या बात है, नाइस। जी। तो फिर मुझे बताइए रेसिपी। जी ठीक है। बटर चिकन की रेसिपी ये है। ऑयल 4 खाने के चम्मच, बटर 5 से 6 खाने के चम्मच, बोनलेस चिकन 1 किलो, दही 1 कप, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर 2 चाय के चम्मच, चीनी 2 चाय के चम्मच, जायफल पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 2 चाय के चम्मच, लेमन जूस 4 चाय के चम्मच, दालचीनी 1 अदद, हरी इलायची 4 अदद, प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन पेस्ट 2 चाय के चम्मच, हरी मिर्च 1 चाय का चम्मच, टमाटो पेस्ट 1 कप, पानी 1 कप, दूध 1 कप, क्रीम 1 कप और धनिया गार्निशिंग के लिए। इतना सब कुछ? जी। अच्छा, ओके। अब इसका करना क्या है हमने? अब इसका करना ये है कि सबसे पहले हमने अपना प्याज, अदरक लहसुन पेस्ट और टमाटोस अच्छे से इनको पका लेना है और पकाने के बाद इनको ब्लेंड कर लेना है कि ये बिल्कुल एक स्मूथ ग्रेवी की तरह हो। अच्छा, मैं अभी देख रही हूँ कि एक तो आपने बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा मैं इसको ज़रा ऑन करके, और आप इसको किस कलर का रखेंगी जब आप ब्लेंड करेंगी? क्योंकि बटर चिकन बहुत ज़्यादा डार्क मस्टर्ड कलर का होता है तकरीबन। अच्छा, तो हम इसको ब्राउन करेंगे या इसको लाइट कलर का करेंगे? लाइट कलर का करेंगे इसको। ठीक है। तो अनियंस को, प्याज को बहुत ज़्यादा व्यूअर्स आपने ब्राउन नहीं करना, क्योंकि ये देखें ना अभी जैसे इसका थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट कलर का हो गया, थोड़ा सा इसको मज़ीद और कुक करेंगे, कैरेमलाइज हो जाए थोड़े से, और इसमें हम अपने सारे बाकी अदरक लहसुन और टमाटोज वगैरह ऐड करेंगे। और फिर उसको ऐड करने के बाद अपना चिकन को मैरिनेट कर देंगे। चिकन को मैरिनेशन के लिए उसमें पेपरिका पाउडर, काली मिर्च, नमक, दही, लेमन जूस, इस सबको कोई 15 to 20 मिनट्स करके मैरिनेट करके रख देंगे। अच्छा, एक और चीज़ बटर चिकन की कि इसमें मिर्चें बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो खुदारा प्लीज़ पेपरिका पाउडर ही डालिएगा, लाल मिर्च ना डाल दीजिएगा। हाँ, क्यों लोग कहते कलर हैं, भी ख़राब हो जाता है उसका। प्लीज़ ये क्लियर कर दें, क्योंकि लोग सोचते हैं पेपरिका पाउडर की जगह लाल मिर्च डाल दो। नहीं नहीं, वो फ़र्क चीज़ है, वो रंग ऐड कर। पेपरिका पाउडर भी लिमिट में डालना है, जितनी उसकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। ये नहीं कि बस डाल ही जाना है। तो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा डालेंगे तो बजायका हो जाएगी। हाँ, और उसका कलर भी ख़राब हो जाएगा बटर चिकन का। बिल्कुल। तो इसके बाद रेडी टू सर्व? हाँ, रेडी टू सर्व। उसके नहीं, हम चिकन पे थे, अभी चिकन की मैरिनेशन होगी। चिकन की मैरिनेशन करने के बाद हम इसी में अपना चिकन भूनेंगे। भूनने के बाद उसमें क्रीम, दूध और कसूरी मेथी एक लास्ट स्टेप है, क्योंकि उससे एक बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है। और एंड पे हम गार्निशिंग कर देंगे धनिया वगैरह के साथ। और जो हम साथ पराठे बना रहे हैं, पराठों की वही बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। आटा गूंद लेना है और अच्छे से वो जैसे बल वाले पराठे बनते हैं वो बना रहे हैं आज। देखेंगे मैडम, देखते हैं कि शेफ तनीस फातिमा के पराठों का लेवल और स्टैंडर्ड क्या है। देखो हिबा एहसन तो पास हो गई है,
وہ اچھے بناتی ہے بلوں والے پراٹھے. اب ہم دیکھیں گے کہ آپ کے بلوں والے پراٹھے کتنے اچھے ہیں. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. میں نا اکثر ویورز کے ساتھ شیئر کرتی تھی کہ نانوں کا کرتی کہ اس زمانوں میں ایسی باتیں ہوتی تھی کہ جو بچی جس لڑکی کو آلو گوشت نہیں بنانا آتا نا, جو خاندانی آلو گوشت نہیں بنا سکتی, اس کی شادی نہیں ہونی چاہیے. یہ نانوں کہتی تھی. مجھے پتہ ہے یہ بڑی دکیانوسی بات ہے اور پرانے زمانے کے, بٹ مطلب دس واز سینچریز اگو. اچھا ناٹ سینچریز بٹ اے لانگ ٹائم اگو. تو وہ کہتی تھی. تو اب میں نے فیصلہ کیا کہ جس لڑکی اور لڑکے کو پراٹھے نہیں بنانے آتے بلوں والے, اس کی شادی نہیں ہو سکتی. یہ ہم نے فیصلہ کر دیا. بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ربیع الاول کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا ہے. ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیاری پرسنالٹی ہیں. ویسے تو آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں ماشاء اللہ سے, پی ایچ ڈی ڈگری ہے آپ کے پاس ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس فرام دا US, لیکن ہیں تو آپ بیسکلی انسان دوست, ایک سوشل ایکٹیوسٹ, جنہوں نے مطلب ہمیشہ سے پاکستان کو پرائیورٹی پہ رکھا ہے اور کوشش کی ہے کہ ایون دو پاکستان سے باہر رہتے ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں, وہاں پہ اپنے روٹس کو نہ بھولیں اور اپنے ملک کے لیے وہ سارے ایفرٹس کریں جو ہر پاکستانی ایکسپیٹ کو کرنے چاہیے. ہمارے ساتھ فاروق رضا صاحب ہیں. السلام علیکم فاروق صاحب, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ بہت شکریہ. ربیع الاول مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اچھا بھیا, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان آپ آئے ہوئے تھے اور اس دوران فلڈز آئے, یا آپ اسپیشلی پاکستان فلڈز, ذرا تھوڑا سا بیک سٹوری بتا دیں گے ہمیں؟ جی ضرور. سب سے پہلے تو PTV کا شکریہ کہ انہوں نے آج مجھے یہاں پہ موقع دیا. سب سامعین کو ربیع الاول بھی مبارک ہو. میں نے یہ خبریں وہاں سنی جہاں پہ ہم آج کل رہتے ہیں, نیو جرسی USA میں. تو وہاں پہ ہماری بہت ساری سوشل ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں ساری دنیا کے لیے, لیکن اس دفعہ جب یہ ان سیلابوں کا سنا تو ہمیں اندازہ ہوا میڈیا سے کہ یہ بہت بڑی تباہی ہے. تو ہمارے وہاں لوگوں نے مختلف تنظیموں کے ذریعے کئی لاکھ ڈالر جمع کر کے یہاں پہ بھجوائے, لیکن پھر بھی یہ محسوس ہوا کہ یہاں پہ خود جا کے دیکھنے کی ضرورت ہے. تو مجھے میری تنظیم زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف امریکہ نے منتخب کیا کہ میں یہاں پہ جاؤں. تو میں 15 ستمبر کو میں یہاں پہنچا اور سب سے پہلے ہم سکھر گئے. وہاں جو ہے بلکہ ابھی آپ ہمارے ساتھ جو کالر تھی مسز حبیبہ, ان کی بھی سکھر سے کال آ رہی تھی. جی, تو وہی میں بتانا چاہ رہا تھا. اس کے بعد ہم لوور سندھ, اپر سندھ, میر پورخاص سارے علاقوں میں گھومے پھرے اور دیکھا کہ حالت بہت زیادہ خراب ہے. تو ہم نے اس کے بعد کچھ امداد کا انتظام کیا. سب سے پہلے جہاں لاہور کے قریب ہی ایک کاموکی میں رائس مل ہے, وہاں سے 40 ٹن چاول خریدے, ان کی پیکنگ کروائی اور وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی. اور اس کے بعد بھی جب دیکھا کہ یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے, وہاں پہ تو ہزاروں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ لاکھوں لوگ ہیں جو اس وقت روڈ پر ہیں. فاروق بھائی آپ یہ دیکھیں کہ بیسکلی جب ہم یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا کہ 1/3 پاکستان پانی کے نیچے تھا, جی تو یعنی کہ 1/3 پاکستان, یعنی کہ اگر یہ ہے پاکستان تو اس کا ایک پورا یہ جو حصہ ہے یہ جا چکا, یہ اس کے لوگ جو ہیں وہ بہت بیڈلی افیکٹڈ ہیں. اب یعنی کہ جو 2/3 ہے اب ان پہ ذمہ داری پڑتی ہے کہ وہ 1/3 کو کور کریں. ایگزیکٹلی. تو ذمہ داری لوگوں کو احساس اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے وہ علاقہ دیکھا نہیں ہے. اور میں نے یہ اپیل کی ہے اپنے سارے ڈیسیجن میکر سے خاص طور پہ, کیونکہ آرگنائزیشنز کے لوگ اپنے 2nd 3rd لیول کے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں فیلڈ میں, وہ آ کے رپورٹیں دیتے ہیں. رپورٹوں سے, کاغذوں سے کچھ پتہ نہیں چلتا جب وہاں جا کے آپ انسانیت کو خود نہ دیکھیں. میں نے میلوں سفر کیا وہاں پہ, تقریباً 2 ہفتے میں سارے دیہات میں لگا کر آیا ہوں, اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا حالات ہیں وہاں پہ. تو اس ساری صورتحال میں ہم نے یہاں پہ کوشش کی کہ کوئی ایسا ایفیشینٹ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک دیکھیں جو کہ جیسی ہم امداد لائیں تو فوراً ڈسٹریبیوٹ ہو سکے. تو اس کے لیے ہمیں الخدمت والے یہاں لوگ ملے, ان کو ہم نے کوئی 100 ٹن رائس کراچی سے ارینج کر کے دیا, 10-10 کلو کے پیکٹس میں.
اور الحمدللہ وہ وہاں پہ بلوچستان اور سندھ کے علاقوں میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور اس کی ہمیں جو ہمارے لوگ ہیں وہ رپورٹیں بھی دے رہے ہیں۔ یہاں آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں اس وقت بھی لوگ روڈوں پر ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بہنیں ہیں، اور ہم یہاں لاہور، اسلام آباد، کراچی، بڑے شہروں میں ایک لحاظ سے اپنے آرام سر دہ بڑے سکون سے زندگی رہ رہے گزار ہیں، رہے سیدھی ہیں۔ کھل کے بات کرتے ہیں نا، بڑے سکون سے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں۔ ویورز، یہ سوچتے ہوئے سونا کہ ہائے لوگ ملک کے حالات بڑے خراب ہیں اور لوگ بڑے مشکل ٹائم سے گزر رہے ہیں سیلاب کی وجہ سے، اور ایکچولی وہاں پہ مطلب نہ کوئی چھت ہے، نہ کوئی بسترا ہے، نہ کوئی کھانے کی چیز ہے، اور اگر کھانے کی چیز ہے تو کھانے کا برتن نہیں ہے، منہ دھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وضو لوگ کس چیز پانی سے، مطلب ہم ویورز ابھی بھی جنہوں نے آنکھوں سے جا کے نہیں دیکھا وہ ڈیپتھ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ کس لیول کے مطلب ایک کرب سے لوگ گزر رہے ہیں۔ جی سر۔ جی ہاں، اور یہ ایمفیسائز کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ دیکھیں ایک رات گزارنا بھی بہت مشکل ہے، اور وہاں پہ اس وقت جو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ 3 ہفتے ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان کو کوئی پلان نظر نہیں آ رہا، یا تو کوئی جاتا ان کو دلاتا کوئی ادارہ کہ ٹھیک ہے آپ یہ رات گزار لیں تو کل کی رات کے لیے ہم کچھ آپ کو کسی اور جگہ پہنچا دیں گے۔ اس وقت پورے سندھ میں، اتنی نا امیدی ہے، ایک خاص خطرناک قسم کی نا امیدی ہے، اور میرے خیال میں اس پاکستان کے سوشل فیبرک کے لیے یہ بہت خطرناک بات ہے، اور اسی کی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں اپنے جو فیصلہ کن لوگ ہیں ان سے بھی، اور جو باقی جو ہمارے لوگ ہیں ان سے بھی، کہ دیکھیے یہ وقت جو ہے یہ اس ٹائم کا ہے کہ ہم ان کو کم از کم ایسی جگہ پہنچا دیں جہاں پہ وہ عزت کے ساتھ اور اپنی پرائیویسی کے ساتھ کم از کم زندگی کا ایک دن گزار سکیں۔ اس وقت جو ہے وہ لوگ جو کہ متومل تھے، جن لوگوں کے پاس پیسہ تھا، جن کے پاس سونا تھا، جن کے گھروں میں اناج تھا، وہ سڑک پر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ سے یہ لوگ ایسے تھے، ایسا نہیں ہے، میں نے گاؤں کے گاؤں دیکھے، میں بھی یہی اسی علاقے پہ پلا بڑھا ہوں۔ سر دیکھیں جو لوگ روزی مطلب وہ بھی انسان ہے، خوشحال زندگی گزار رہا ہے، جو اتنے کما رہا ہے کہ وہ اپنے سر پہ چھت رکھ سکے، کھانا کھا سکے، تھوڑا بہت بچوں کے لیے انجوائمنٹ کی چیزیں کر لے، اپنے لیے انٹرٹینمنٹ کر لے۔ اب ایسے لوگوں کے پاس اربوں خربوں بینکوں میں نہیں پڑے ہوتے، نہیں ہوتے۔ جی ہاں، یہ بڑے ڈیسنٹ، بڑے سیولائز وائٹ کالر، بلو کالر والے، مطلب ڈیسنٹ وہ والے لوگ ہیں جنہوں نے جو محنت کر کے روزی روٹی کما رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ آپ اب وہ اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ نہ وہ مانگ سکتے ہیں، کیونکہ کبھی زندگی میں اللہ کا کرم ہے ان لوگوں کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور پھر اوپر سے ایک اور بہت بڑا ایشو ہے کہ بہت سے لوگ جو مانگنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے شاید اس کو پروفیشن بھی بنایا ہوا ہے، وہ بھی وہاں پہ شفٹ ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، تو اس لیے ابھی بھی حالانکہ اتنے ہفتے گزرنے کے باوجود بھی وہاں پہ جب آپ جائیں گے تو آپ کو میلوں تک پانی نظر آئے گا۔ یہ غیر معمولی واقعہ ہے انسانی زندگی کا، جو یہ کہ پانی ٹھہر گیا ہے، نہ پانی نیچے جا سکتا ہے، نہ ہی اتنی بڑی مقدار میں فوراً ایواپریٹ ہو سکتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو، حکومت کے خاص طور پہ اداروں کو چاہیے کہ وہ وہاں پہ بہت ساری ٹیکنیکس ہیں، آپ بورنگ ڈرلنگ کر سکتے ہیں، نیچے پانی کو پہنچا سکتے ہیں، آپ وہاں سے مختلف طریقوں سے اس کو لے جا سکتے ہیں، کم از کم جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں، گاؤں ہے، اس کی سراؤنڈنگ میں کھڑا پانی نہ رہے، لیکن ایسا بھی کوئی نہیں کر رہا۔ اور یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا المیہ ہوگا کہ اگر ہم نے 1/3 پاکستان کو اس طریقے سے اگر جانے دیا اپنے ہاتھ سے، تو وہ کرائسس ہوگا جس کے لیے جو کئی دہائیاں لگ جائیں گی اس کو ریکور کرنے کے لیے۔ اور انسانی جانوں کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، ابھی بھی میں خود ان علاقوں میں گیا جہاں پہ سوائے بوٹ کے آپ کوئی طریقہ استعمال نہیں کر سکتے، یعنی ان کی زمینوں کے اوپر سے 6-6 فٹ پانی کے اوپر سے وہ بوٹ چل رہی ہیں، وہاں سے راشن جاتا ہے، وہیں سے وہ لوگ آتے ہیں۔ سر ہمیں بتائیں ایز اے فائنل میسج کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہر کوئی آپ کی طرح اتنا انٹرپرائزنگ نہیں ہوتا سر، اینڈ ماشاءاللہ PhD آپ نے کی ہوئی ہے، آپ کی لیول آف انٹیلیجنس اور پلاننگ شاید ہمارے لیول کی نہیں ہے۔ تو جو اس وقت ٹی وی پہ لوگ دیکھ رہے ہیں، میں ہوں، ہم کیا کریں؟ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ جہاں بھی کوشش کریں اپنی آواز اٹھائیں، آواز اٹھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آپ اداروں کے سربراہان کو کہیں کہ وہ
وہاں کا وزٹ کریں, صرف وزٹ کر لیں, جا کے وہاں پہ ڈیسیجن میک کریں. بہت چھوٹے چھوٹے پیسوں سے 70,000 75,000 سے 75,000 روپے سے پانی گاؤں کو باہر نکل جاتا ہے. میں نے خود کروایا ہے وہاں پہ جا کے. تو سر یہ لوگ کریں. دوسرا یہ ہے کہ آپ ساری فیملیز جو قریب میں رہتی ہیں بجائے ویکیشن کے نارتھ کی طرف جانے کے وہ اس دفعہ ساؤتھ کی طرف جائیں, اپنے بچوں کو لے کر جائیں, والنٹیئر ورک کروائیں. بیس کیمپ بنے ہوئے ہیں مختلف اداروں کے, اس میں ان کو دکھائیں کہ کیسے ایک آفت آ جاتی ہے تو لوگ. تو میرے خیال میں ایسا ہر فیملی اگر ایسا کرے گی, وہاں پہ ایک دن گزار لے گی, تو اس کو اس سے انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا اور ان کی نرچرنگ میں بچوں کو بھی فائدہ ہوگا. اور آخری بات دعا ہے, ربیع الاول کا مہینہ ہے تو سر دعا کروا دیں. دعا کروائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہمارے اس ملک پاکستان پہ رحم کر, آمین. اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سیلابزدگان کی بھرپور مدد کر سکیں, اور ان پاکستان کا بول بالا ہو, یہ ہمیشہ زندہ باد رہے, یہاں کے لوگ پوری دنیا کی قیادت کریں, اور ایک وقت ایسا ہے کہ لوگ ہماری طرف دیکھیں, ہم لوگوں کی طرف نہ دیکھیں. آمین. بہت بہت شکریہ بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, صحت دے, اور آپ اسی طرح انٹرنیشنل اینڈ نیشنل لیول پہ ہمارے ملک کے لیے کام کرتے رہیں. تھینک یو سر. چھوٹی سی بریک کے بعد ویورز واپس آئیں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر وسیم جاوید ہیں. 10 سال کا ایکسپیرینس ہے ان کا ان فزیوتھیراپی, ویسٹرن میڈیکل ایکیوپنکچر. ایک تو چائنیز ایکیوپنکچر ہوتا ہے نا, ایک ویسٹرن میڈیکل ایکیوپنکچر ہوتا ہے, وہ باڈی ایڈجسٹمنٹ. آپ نوٹس کریں گے کہ کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ذرا ایک کندھا ان کا گرا ہوا ہوتا ہے, یا ان کی ریڑھ کی ہڈی تھوڑی ٹیڑھی ہوتی ہے. ایک دفعہ ڈاکٹر معصومہ زہرا بھی آئی تھی, انہوں نے بھی ہمیں بتایا تھا اس کے بارے میں, طبیبہ معصومہ زہرا. اور آسٹیوپیتھی بھی ایک ایسی فیلڈ ہے جس کی میں اتنی رسپیکٹ کرتی ہوں, کیونکہ ویورز میری جب آئی واز ایکسپیکٹنگ مائی سن حسن اینڈ نور, میری اسپائن میں, میری لوور بیک میں, سیکریولیکل جوائنٹ میں اتنے سیریس ایشوز ہو گئے تھے کہ میرے لیے چلنا مشکل ہو گیا تھا. اور اگر اس وقت آسٹیوپیتھی کا میں نے مدد یا سپورٹ نہ لی ہوتی تو شاید ان دنوں میں چل پھر بھی نہ سکتی. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر وسیم جاوید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر, سب سے پہلے تو ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ. ربیع الاول کا بابرکت مہینہ آپ کو مبارک ہو. اور ساتھ آپ کے بیٹھے ہوئے میرے پیارے سے چھوٹے بھائی محمد حسن, ہماری ٹیم کا بڑا امپورٹنٹ حصہ ہیں. اچھا, ان کو ساتھ اس لیے بٹھایا کیونکہ دیکھیں ویورز جو ہے نا وہ گھبرا جاتے ہیں. فزیوتھیراپی کا جب ابھی بھی لوگ سنتے ہیں نا تو ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی کو دردناک چیز ہوگی. اچھا, ڈاکٹر وسیم جاوید ہمارے ساتھ ہے. ڈاکٹر, آپ ہمیں بتانے لگے تھے اور میں پوچھنے لگی تھی کہ اتنی ینگ ایج پہ کیوں ایکس اینڈ پینز ہو رہی ہیں ینگر جنریشن کو؟ اس کی بہت بڑی وجہ میرے خیال میں ہمارا پوسچر ہے باڈی کا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہماری لائف جو ہے پہلے وہ تھوڑی سی سوشل میڈیاز سے اوے تھی. وی آر یوزنگ سوشل میڈیاز آل دا ٹائم. ہمارے پوزیشنز باڈی کی اس طرح سے ہوتی ہیں کہ ہماری جو نیک ہے وہ فارورڈ گری ہوئی ہوتی ہے, ہماری جو مڈل بیک ہے اس کا ہانچ نکلا ہوا ہوتا ہے, ہم خیال نہیں کرتے. یہ تو میں کہوں گی کہ آپ ایسے کر کے بیٹھے ہوتے ہو اپنے کندھے گول کر کے. اسٹل اف ہی از سٹنگ اوور ہیئر, اس کا ہنچنگ ابھی بھی نظر آ رہی ہے. آپ نے یہ دیکھو, کندھے پیچھے کرو حسن. ہاں, اور ویورز یہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نا چیز, یہ اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کے گھر میں بھی بہت سے ینگ بچے ہوں گے جو ایسے بیٹھتے ہوں گے کندھے گول کر کے. میری بھی یہ ہمیشہ سے پرابلم رہی ہے. اس میں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ سب مس کر جاتے ہیں. میں نے اکثر پیشنٹس میں دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں اپنی لوور بیک کو پل کر کے بیٹھیں, جو کہ بالکل غلط ہے. آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے, آپ نے اپنی جو مڈل بیک ہے, جس ایریا پہ میں ابھی ہاتھ لگا رہا ہوں, مڈل بیک ہے, اس کو صرف فارورڈ کرنا ہوتا ہے. آپ جیسے ہی صرف مڈل بیک کو فارورڈ کرتے ہیں, آپ غور کیجئے گا نیک بھی سیدھی ہو جاتی ہے اور بیک بھی سیدھی ہو جاتی ہے. کیونکہ ظاہر ہی دیکھیں گردن آپ کی ایسے بنی ہوئی ہے, آپ اس کو ایسے کر کے رکھ رہے ہیں. اگر آپ اس کو کتنی دیر ایسے رکھیں گے
before it starts hurting. अच्छा, एक और बात जो हसन आपको ब्रेक में बता रहे थे कि इनके हाथों में भी क्या होता है, बताओ। हाथ में ना ये सो जाते हैं, त्रेलियाँ वगैरह आती है। अच्छा, एक वक्त था ये समझा जाता था कि शायद सिर्फ नर्व अगर रीढ़ की हड्डियों में वर्टिब्रास के अंदर कंप्रेस करेंगी, यानी कि दबना शुरू हो जाएंगी, तो हाथ सुन्न होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब इस वक्त जो है ना, साइंस बिल्कुल चेंज हो चुकी है। हमें बहुत सारे और स्ट्रक्चर्स को देखना होता है, बॉडी के बहुत और हिस्से हैं जो कि पेन इस तरह की रेफर करते हैं। पेशेंट जो है ना, वो नमनेस का वर्ड यूज़ करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जिसको हम चुनमुन भी जो कहते कि हैं। नमनेस असल में होती नहीं है मेडिकल में। हम जब पेशेंट को कहते हैं आपको महसूस हो रहा है, वो कहता है हाँ जी मुझे महसूस हो रहा है। उसको नहीं, वो ऐसे लगता है जैसे कीड़े चढ़ रहे हैं छोटे छोटे, ऐसे 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 करके। वो आई अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग। सेंसेशनल चेंज आता है। वो सेंसेशनल चेंज मसल्स की वजह से आ सकता है, क्योंकि जैसे इनका पोस्चर है, मसल बहुत टाइट होंगे। अच्छा, किस साइड पे ज्यादा होती है पेन? नहीं, वो तो कंधा है, नहीं हाथों की बात करी। इसकी कोई नर्व फंसी हुई है? मैं आपको नहीं, नर्व नहीं फंसी हुई। प्रॉब्लम ये है कि मसल्स जो है ना, उनके अंदर पॉइंट्स बन जाते हैं। जैसे हम पाकिस्तान में अक्सर एक टर्म यूज़ करते हैं प्रेशर पॉइंट्स का बन जाना। अब वो प्रेशर पॉइंट्स बेसिकली हमारे मसल के अंदर धागे हैं। वो धागे जब इकट्ठे हो जाते हैं, वो धागे पेन आगे रेफर करना शुरू कर देते हैं ख़ास हिस्सों में। जो मसल ख़राब होगा, फॉर एग्जांपल जैसे ये एरिया बता रहे हैं, ये मसल हाथ तक डिस्ट्रीब्यूशन देता है, एक फिंगर्स के अंदर वाली साइड पे, पाम के ऊपर, बाजू के ऊपर। सो एक मसल है स्पेसिफिकली जो लाइक मिड ऑफ द बैक में है, वो इनका टाइट पड़ा होगा, इनके पोस्चर के मुताबिक नज़र आ रहा है। तो अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे? सिंपली बहुत आसान तरीके हैं जो कि कोई भी अपने घर में कर सकता है। उसको पहले मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि समझें आपके अंगूठे या उंगलियों के नीचे एक मसल है, और वो मसल जो है आपने पकड़ लिया कि यहाँ पेन हो रहा है, फॉर एग्जांपल। उस मसल को आपने मूव करना है राउंड एंड राउंड, क्लॉकवाइज मूव करें फॉर अराउंड 5 मिनट्स। फॉर अराउंड 5 मिनट्स इट इज़ नेसेसरी। और बड़ा लाइट प्रेशर होगा, ये नहीं है हमने बिल्कुल पुश करके और उसके बाद मूव करना है। वेरी लाइट एंड जेंटल प्रेशर। उससे फ़ायदा ये आता है कि हमारे जो मसल्स हैं उनके जो थ्रेड्स लॉक हो गए हैं, मुड़ के, हम उर्दू में कहते हैं गुंजल बन गए हैं, वो गुंजलें जो हैं बेसिकली खोल सकते हैं इन मूवमेंट से। ठीक है। एक और बहुत अच्छा इलाज है जो कि हम घर में कर सकते हैं, वो ये कि अगर आपने मूव नहीं करना, आप सिंपल हाथ रख के उस जगह पे बैठ जाएं, तो हमारी स्किन के नीचे और मसल के ऊपर एक तय होती है जिसे हम मेडिकल में कहते हैं फेशिया। वो इतनी थिन होती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वाइट सी होती है ना। एग्जैक्टली आप आदि डॉक्टर भी मुझे लग रहे हैं। वो वो भी शॉर्ट हो जाती है। बेसिकली हम सिर्फ हाथ रख लें तो हमारे हाथ की जो हीट है और वो स्ट्रक्चर हीट दे रहा होता है, दोनों की हीट मिलके वो फेशिया पिघलना शुरू हो जाता है, थोड़ी देर बाद वो रिलैक्स हो जाता है। शोल्डर का मैं आजा बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप मूवमेंट इसीलिए हमने मैं बैक साइड पे आ रहा हूँ इनके। सो लाइक एज हमारी स्किल्स होती हैं कि हम पेशेंट को खुद से असेस करते हैं। पेशेंट जो हमें बताते हैं, नो डाउट वो इम्पॉर्टेंट होता है, बट हमारी फीलिंग्स उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। एज इफ़ अभी जैसे मैं इनको पुश कर रहा हूँ तो इनको बहुत स्वेयर पेन आ रहा है, इनको फील भी हो रहा होगा, और अपोजिट साइड पे फील कर रहा हूँ तो इट इज़ गुड। एम आई राइट? ये अकड़ा पड़ा है आपका ये। तो इस वक्त इनकी दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब पड़ी हुई हैं। इनकी गर्दन का पट्टा मसल शदीद अकड़ा हुआ है, उसमें पॉइंट बना हुआ है। अब इनको लाइक मैं छेड़ रहा हूँ, जब उस पॉइंट को हिलाएं जब आप उस पॉइंट को हिलाएं तो वो पेन करता है। अगर आप वही तरीका जैसे मैंने कहा था उसको पकड़ के खड़े हो जाएं तो थोड़ी देर बाद ये एरिया रिलैक्स हो जाता है। पकड़ना होता है आपने, लाइक मैं इस पे काफ़ी रिसर्चेस भी कर चुका हूँ, पकड़ना होता है आपने अराउंड 10 मिनट्स के लिए, और आपने उसको छोड़ना नहीं है। यू जस्ट हैव टू होल्ड दिस स्ट्रक्चर एंड आफ्टर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड ऑफ 10 मिनट्स ये मसल बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। जहाँ तक बात है इनके केस में, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि सिर्फ मसल ही टाइट नहीं होता, वो पूरा का पूरा रीजन टाइट होता है। लाइक अगर मसल इन्वॉल्व है, फेशिया इन्वॉल्व है, जो इनके हड्डियाँ पड़ी हुई हैं वो भी अकड़ी हुई होती हैं। सो वी हैव टू ट्रीट ऑल द स्ट्रक्चर्स अल्टीमेटली। जैसे ही उसको रिलैक्स करते हैं थोड़ी देर में बिल्कुल इजी हो जाता है। लाइक मुझे अगर इनके लिए, रिलैक्स करें प्लीज़, मुझे अगर इनके लिए कोई मैक्सिमम 30 सेकेंड्स मिल जाएं तो मैं 30 सेकेंड में अभी इनकी चीज़ ये वाला एरिया बिल्कुल रिलैक्स कर सकता हूँ, बिकॉज मैं अभी इस वक्त इनकी जो रिब है, पहली रिब अकड़ी हुई है बेसिकली,
تو وہ میں پہلی رب کو پش کر رہا ہوں ڈاؤنورڈز تاکہ وہ اپنی جگہ پہ چلی جائے. اب اس کا پوسچر یہ ہو چکا ہے جیسے آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ میل الائنمنٹ ہو جاتی ہے. ابھی ان کے شولڈر کو دیکھیں تو میں دیکھ رہا ہوں بھئی گاڑی کی بھی الائنمنٹ خراب ہوتی ہے تو گاڑی نہیں صحیح چلتی, تو ہماری باڈی کی الائنمنٹ خراب ہوتی ہے, ہم اس کو اگنور کرتے ہی چلے جاتے ہیں جب تک چیخیں نہیں نکل جاتی. ریلیکس کریں. لائک میں اس وقت ہم آن ایئر لائیو جو ہے وہ کندھے کی مالش کروا رہے ہیں, تو دیکھو ہم کتنے اچھے لوگ ہیں. اس وقت جو ہے میں وہی موومنٹ کر رہا ہوں راؤنڈ اینڈ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ. تو اگر ہم یہ موومنٹ کرتے رہیں گے کچھ دیر میں, لائک ڈھیلا چھوڑیں پلیز, ابھی تھوڑی دیر پہلے یو آر فیلنگ پین, اب ریلیکس ہو گیا پہلے سے. سو ٹرولی ایسے پیشنٹس جب بھی ہمارے پاس آتے ہیں وی جسٹ ری الائن دا اسٹرکچر, مسلس کو, میں اس کو فیشیا آج کو. شوز کے بعد آپ کے پاس بھجواؤں گی, Why آپ not? اس کی Most طرح welcome. پلیز سر الائنمنٹ سیدھی کر دیں بچے کی, اور تھوڑا اس کو ایک دو جوتے بھی ماریں کہ یہ اپنے حالت نہ خراب Posture کو ٹھیک کرے. رکھیں. پتہ ہے آگے جا کے تو ویسے ہی گٹے گوٹوں میں درد ہونی ہے, ضروری ہے کہ اتنی ینگ ایج پہ آپ اپنے آپ کو پین کوز میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا پلیز, کہ ایک وقت سمجھا جاتا تھا نا اولڈ ایج میں, جیسے لائک کچھ لوگوں کو 40s کے بعد پین آنا شروع ہوتا تھا. اب میں اپنی کلینکل سیٹنگز میں بہت چھوٹے بچے دیکھتا ہوں, لائک 14-15 کی ایج میں, فیمیلز دیکھتا ہوں جن کی پیلوس خراب پڑی ہوئی ہیں, لڑکے دیکھتا ہوں جن کے یہی اپر بیک لوور بیک میں پین ہے. زیادہ پرابلمس کیا ہیں؟ لائف سٹائل. آپ تو خود لائف سٹائل پہ بہت زیادہ کام کرتی رہی ہیں. لائف سٹائل جو ہے لائک وہ ان کا بالکل خراب ہے, ان ایکٹیویٹی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی ایک پیشنٹ ہمارے ساتھ کال پہ ہیں, اسما عباس صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. اب میں کیا کیا ان کی تعریف میں کہوں, ہماری سپر سٹار ہیں, بہترین سنگر ہیں, انٹرپرنور ہیں, ڈیزائنر ہیں, کیا نہیں ہیں, صحیح بات. لیکن ہم سب کی بڑی لاڈلی اسما آپ ہی ہیں. تو السلام علیکم. السلام علیکم آپ ہی. اچھا کال ڈراپ ہو گئے, ول کال ہر اگین بیکاز ان سے بھی, کیونکہ آپ نے ان کا بھی علاج کیا تو ہم ویریفیکیشن چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کام آتا ہے کہ نہیں آتا. اچھا ان کا کیا, ان کی تو خیر کینسر سروائیور ماشاء اللہ, اللہ ان کو زندگی دے, صحت دے اسما آپ ہی کو. تو کیا ان کا کیا ان کو پرابلم یہ تھا کہ انہوں نے ایک ٹیلی ویژن کوئی ڈرامہ تھا, اس کے اندر انہوں نے ڈانس کیا تھا, اینڈ آفٹر دیٹ ان کو انجری ہو گئی تھی ایلبو کے اندر. ہاں جی, اور وہ اوور اسٹریچ انجری تھی کیونکہ وہ اس طرح اپنے بازو کو رب بھی کری تھی, تو میں نے کہا کیا ہوا تھا, اور لٹرلی شی کین ناٹ ایون موو ہر لائک فور آرم اینڈ آرم, ان سے کچھ موومنٹ نہیں ہو رہی تھی. سو اس کو ٹریٹ کیا ہم نے اس میں فزیو تھراپی بیسیکلی ٹریٹمنٹ کیا تھا. شی از آن دا لائن, ان کی کال بھی لیتے. جی آپ ہی. السلام علیکم. السلام علیکم جگنی, کیا حال؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کو ربیع الاول کا بابرکت مہینہ بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ, آپ کو بھی بہت مبارک ہو. اچھا اسما آپ یہ ایک ینگ مین بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ, ڈاکٹر وسیم جاوید کے نام سے. نہیں ہے, یہ جادوگر ہیں. اچھا جی بالکل, یہ ڈاکٹر وسیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے میڈم؟ ٹھیک ہے آپ؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بھائی یہ تو بھائی ایک مزیدار چیز ہے, میں تو حیران ہو گئی ہوں, ان کے پاس جا رہی ہوں آج کل, اور بڑی نئی چیز دیکھی ہے میں نے. آپ کو بتایا ہوگا انہوں نے کچھ نہ کچھ. نہیں, ابھی تو بات شروع ہوئی تھی تو ہم آپ کو ڈھونڈنا شروع ہو گئے. ابھی بات پتہ ہی نہیں ہے کہ تو انہوں نے یہی بتایا تھا کہ وہ آپ نے اپنے بازو کو انجر کیسے کیا, وہ تو ہمیں پتہ چل گیا ہے. تو وہ تو میں نے خیر وہ تو ان تک کیسے پہنچی؟ زارا کو 1 سال سے پرابلم تھا کمر کا, کمر میں درد تھا بہت زیادہ, 1 سال ہو گیا تھا, اور وہ بیچاری بہت جگہ پہ جا چکی, دھکے کھا چکی, اور بہت دوائیاں کھا چکی, ہر وقت دوائی کھاتی تھی, ہر وقت. تو وہ میرے پاس آئی ہوئی تھی, تو اس نے مجھے کہا کہ میری کمر میں بہت درد ہے, کچھ کریں. تو میرے اتفاق سے مجھے پتہ چل گیا ان کا, گوگل کیا تو ان کا نام آ گیا, تو میں نے کہا چلو دیکھتی ہوں کون ہے یہ. اور ماشاءاللہ 1.25 گھنٹے کا سیشن تھا زارا کا, اور انہوں نے نہ کوئی دوائی دی, نہ کوئی ٹیکا لگایا, بس اپنے ہاتھوں کی کرامات سے میری بچی کو ٹھیک کر دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پتہ نہیں کیا پڑھا انہوں نے, آنکھیں بند کر کے. یہ تو میں نے ان کا نام رکھا ہوا ہے ڈاکٹر وسیم جاوید پہلوان عرف بابا جی. اچھا, تو بابا جی سے اب ہم باقی, میں نے کہا آپ سے ویریفیکیشن لے لینا, کل کو ہم نے اپنے گٹے گوٹے ٹھیک کرانے ہو. نہیں, جن کی ہڈیاں ہل رہی ہیں سب پہنچے ان کے پاس, سب پہنچے ان کے پاس. تھینک یو سو مچ اسما آپ ہی. اور بائی دی وے کل میں نے آپ کا جوڑا پہنا تھا اور میں نے بہت انجوائے کیا, اور میں نے آگے بھی ایک اور آپ کا آؤٹ فٹ لے کے آئی ہوں, بہت پیارا. باقی بھی بہت سارے پڑے میں جوڑے, جلدی اور پہنتی چلی جاؤں گی. تھینک یو سو مچ آپ ہی, بلیس یو. تھینک یو. اچھا
ज़िंदगी आई थिंक सबकी ही इतनी मसरूफ़ हो गई है. मोहम्मद हसन भी जॉब करते हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हज़ार चीज़ें. अस्मा आप भी, फ्रॉम समन जो रेगुलर जॉब करते हैं टू अ सेलिब्रिटी, हर बंदे जो है वो किसी ना किसी पेन में है. डॉक्टर साहब कुछ ऐसी टिप्स देते हैं हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि देखिए ये जो आप स्पेसिफिक चीज़ें करते हैं, मैं यही देख रही थी कि ये एक गुफ्तगू में नहीं हो सकती कवर. मैं चाहती हूँ कि किसी दिन हम ऑन एयर जो है वो एक्यूपंक्चर करा के दिखाएं, ऑस्टियोपैथी पे एक पूरा प्रोग्राम करना चाहिए. तो ये हम आगे करेंगे. मैंने कहा एक इंट्रोडक्शन तो व्यूअर्स को हो जाए आपका. तो फाइनली हमारे व्यूअर्स को ये बता दें कि कौन सी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है और कौन सी चीज़ें करनी है एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए. ठीक है, अगर तो मैं सबसे पहले लाइफस्टाइल की बात करूं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे, लाइक हम स्लीप पैटर्न सही नहीं रखते. हमारा एक टाइम नहीं है सोने का, उठने का एक टाइम नहीं है. सबसे पहले उसको बहुत ज़रूरी है इम्प्रूव करना. सेकेंडली स्लीप से ही अगर हम आगे बात कंटिन्यू करें तो बेड, लोग जो है पोस्चर जब सोते हैं बेड्स पे, तो ऐसे बेड्स होते हैं जो कि 10-10 साल पुराने और वो रिप्लेस ही नहीं हुए हुए, और बेड बिल्कुल बम्प्स बने हुए. जैसे ही सोते हैं तो मैकेनिक्स बिल्कुल बॉडी की ख़राब हो जाती हैं, उसको लाजमी इम्प्रूव करें. सेकेंडली आप जब जाते हैं अपने ऑफिस में, फीमेल्स हैं अपने घर के काम करती हैं, कोशिश करें कि मॉर्निंग वॉक ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है. मॉर्निंग वॉक जो है वो 15 मिनट्स की मिनिमम टू 30 मिनट्स कांस्टेंट कर दें, और वो लाजमी करें. क्योंकि एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब हम सोच के वॉक करते हैं, जैसे एक है मैं काम करने जा रहा हूँ और मैं वॉक कर रहा हूँ, एक है मैं सोच के वॉक कर रहा हूँ, उसके दौरान हमारे ब्रेन से केमिकल्स निकलते हैं. इवन ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो हमारी याददाश्त को बढ़ाते हैं, जैसे कैथेप्सिन बी, वो याददाश्त को बढ़ाता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थर्डली आप अपने काम शुरू करते हैं, ऑफिस में चले गए, आपका सिटिंग पोस्चर, चेयर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. हम चेयर्स इस तरह की हम फैंसी चेयर्स लेते हैं, हम वो नहीं लेते जो हम बहुत महंगी चीज़ें लेते हैं अपने आप को तकलीफ देने के लिए. एग्जैक्टली. और अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें गुजारते गुजारते पोस्चर्स आगे हम चलते हैं. लाइक हमारी फूड वो अच्छी नहीं है, उसको इम्प्रूव करना चाहिए लाजमी, और वो ऑब्वियसली एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट की काउंसलिंग होनी चाहिए, उसको ही फॉलो करना चाहिए. थर्डली पेन को अवॉइड करने के लिए एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है बॉडी स्ट्रेचिंग. हम स्ट्रेचेस नहीं करते, हमारी बॉडी यूजुअली टाइटनेस में जाती रहती है, और एक पॉइंट आता है कि हमारी बॉडी में मैसेस बनना शुरू हो जाते हैं. मैं एक केस छोटा सा सुनाना चाहूँगा यहाँ. हमारे एक इंस्ट्रक्टर थे जीन पियर बेराल, जिनसे मैंने ऑस्टियोपैथी पढ़ी. वो कहते थे मैंने एक केस देखा जिसको राइट साइड लंग में इशू था, उन्होंने उसको ट्रीट किया ऑस्टियोपैथी से, एक सेशन लिया एंड ही आस्क्ड फॉर अनदर सेशन इन नेक्स्ट वीक. पेशेंट नहीं आया, पेशेंट आउट ऑफ कंट्री चला गया. तो वहाँ सिस्टम है, दे कॉल पेशेंट आफ्टर ए ईयर. उन्होंने कॉल बैक किया, पेशेंट की डेथ हो गई थी. डेथ होने की सबसे बड़ी वजह उन्होंने जो वहाँ लेबल की वो ये थी कि जब हम अपनी बॉडी को ख़राब होने देते हैं तो मैसेज बनना शुरू हो जाते हैं, और अल्टीमेटली वो क्रॉनिक चीज़ बन के एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिसमें एक ट्यूमर भी उसकी एक एग्जांपल है. सो रादर देन अपनी बॉडी को ख़राब होने दें, हम कहते हैं चीज़ ख़राब पड़ी है तो होने दो, कोई बात नहीं, वेट करते हैं. एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आइस यूज़ करनी चाहिए कि हीट यूज़ करनी चाहिए, मसाज करना चाहिए घर में कि नहीं करना चाहिए. ये मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये डूज और डोंट्स में आता है. लोग हीट अप्लाई करते हैं नॉर्मली, जब भी चोट लगती है कहते हैं हीट लगा दो. आइस इज़ द अल्टीमेट थिंग, और आइस भी वो वाली कि आपने 10 मिनट्स के बाद उसके इफेक्ट लेने होते हैं. अगर आप 10 मिनट से कम आइस लगाएं या उसको हिलाते रहें तो वो आउटकम नहीं आते. बर्फ़ जो आप घर में बेशक, बेसिकली डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि ठंडी टकोर करनी है आप. एग्जैक्टली. टकोर का वर्ड यूज़ किया जाता है, जल्दी से टकोर करो, जल्दी से टकोर करो. अच्छा, अगर चेहरे शहरे पे भी चोट लगे तो उस पे बर्फ की टकोर या गरम टकोर, क्योंकि लोग ना कपड़ा गरम कर करके मुंह पे लगाना शुरू. आइसिंग इज द अल्टीमेट थिंग. मैं हीट भी बताता हूँ, हीट कब लगानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, हीट तब लगानी है जब आपका मसल टाइटनेस में चला जाता है, हम उधर हीट लगाएं तो वो मसल रिलैक्स हो जाता है. अगर जॉइंट के पास इंजरी है तो आइस, अगर मसल के पास इंजरी है तो आपने हीट लगानी है. दिस इज व्हाट आई वांट. बेहतरीन हल तो ये है कि राइट पर्सन के पास चले जाएं ताकि ज़िंदगी आसान हो जाए. इंशाल्लाह डॉक्टर साहब को अब हम तंग करते रहेंगे, कभी एक्यूपंक्चर के लिए, कभी ऑस्टियोपैथी के लिए, कभी ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि बॉडी
ایڈجسٹمنٹ یا ری الائنمنٹ کیسے کی جاتی ہے, اور کیسز بھی دکھائیں گے, باقی انفارمیشن بھی. آج تو ایک انٹروڈکٹری ہمارا شو تھا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, انشاءاللہ ان سے آپ کی ملاقات کراتے رہیں گے, ان سے ریلیٹڈ سوالات بھی ہیں تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. نیکسٹ سیشن میں ضرور ڈاکٹر صاحب سے ہم کور کریں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم اپنے ربیع الاول کی جو پروگرامنگ ہے اس کی طرف بڑھیں گے اور شروع کریں گے کلام پاک سے بریک کے بعد. کملی والے محمد تو صدقے میں جا, کملی والے محمد تو صدقے میں جا, جن آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی, کملی والے محمد تو صدقے میں جا, جن آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی, میری بخشش وسیلہ محمد دانا, جن آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی, او دے باجو او دے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں, او دے ورگا کوئی جگ تے سہارا نہیں, او دے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں, او دے ورگا کوئی جگ تے سہارا نہیں, جی نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں, جن آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی, دسو گارا دسو گارا چ رویا تے کہ نالئی, او دے ورگا کوئی جگ تے پیارا نہیں, دسو گارا چ رویا تے کہ نالئی, پیدا سونا جے ہویا تے کہ نالئی, کوئی نہیں منگ دے کیوں نہیں منگ دے تسی کالی کملی دی چھاں, جن آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی, لایا بدوان سینے کمال ہویا, لایا بدوان سینے کمال ہویا, کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا, لایا بدوان سینے کمال ہویا, کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا, اے در تے سوالی نو کیتی نہیں نا, آئے در تے سوالی نو کیتی نہیں نا, جن آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی, جن آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی, نال انگلی
ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਚੰਨ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੂਰਜ ਅਗਾਂ ਵੱਲ ਪਿਛਾ ਮੋੜਿਆ ਕਲਮਾ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪੜਿਆ ਬਤਾ ਛਿੰਨਿਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਛਿੰਨਿਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। सिदरा इश्तियाक साहिबा हमारे साथ हैं, मारूफ नात ख्वां हैं, बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट, और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने अपने इस सेगमेंट का आगाज़ किया। जब हम टैलेंटेड एंड ब्रिलियंट इंटरनेशनल लेवल के नात ख्वां की बात करते हैं तो अब्दुल शकूर शिराजी साहब का भी नाम सर फहरिस्त पे आता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। और अब मिलते हैं उन लोगों से जो हमें गाइड करेंगे, हमारी नॉलेज में इजाफ़ा करेंगे और आज के दिन की मुनासबत से हमारी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे बहुत ही प्यारे भाई अल्लामा मोहम्मद उसैदुर्रहमान सईद हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर, रिसर्चर एंड कॉलमिस्ट। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर हाफिज़ सईद रज़ा बख्तादी ने। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं एंड ख़ुद भी एक ब्रिलियंट होस्ट इन हिज ओन राइट। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। आज का दिन ही इतना खूबसूरत और प्यारा दिन है क्योंकि जैसे ही फर्स्ट रबीउल अव्वल आ जाता है तो सबके चेहरों पे एक फ़र्क सी मुस्कुराहट आ जाती है, एक अजीब सा सुकून रूह में महसूस होना शुरू हो जाता है। बेशक, क्योंकि ये एक 12 डेज़ की हमारी जर्नी होगी ऑन द मॉर्निंग शो। तो शुरू करते हैं शुरू से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले मुआशरे के क्या हालात थे और आपकी पैदाइश और बचपन। जी अल्लामा साहब। या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनिश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। क्या बात। सुते चेहरों से जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। बेशक, क्या बात है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत पर इंसानियत कहाँ पे खड़ी हुई थी। उस माहौल, उस सोसाइटी को इंसानियत से जोड़ना ही मेरा ख़्याल, उसकी कोई निस्बत न थी। शजर व हजर की इबादत से लेकर अखलाकियात, मामलात, उसकी कोई भी ऐसी अखलाकी ताबीर पेश नहीं की जा सकती। किस तरह इंसान जो थे इंसानियत की बंदगी पे, किस तरह ख़वातीन माएँ उनको हक़ वरासत की तरह अपना हक़ समझा जाने लगा था, किस तरह ख़वातीन को, बेवा ख़वातीन को ज़िंदा रहने का हक़ छीन लिया गया था, बच्चियाँ किस तरह ज़िंदा दरगोर होती थी। अखलाक रज़ीला जो थे वो इस उरूज को पहुँचे हुए थे कि अखलाक हसना का तो कोई अक्स, कोई तस्वीर हमें नज़र ही ना आ रही थी। नज़र आता था बिल्कुल कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। वो आए जिनकी आमद की ज़माने को ज़रूरत थी। क्या बात। वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी। वो आए नग़्मे दाऊद में जिनका तराना था। वो आए गिरिया याकूब में जिनका फसाना था। सुभान अल्लाह। वो आए जिनके आने के लिए मुस्तरब थी वादिये बतहा। वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मुआशरे को, जिसको दौरे जाहलियत कहा जाता है, जाहलियत के इंतहा उरूज को पहुंचा हुआ था, इंसानियत नाम की कोई चीज़ ना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुआशरे में आंखें खोली जिसमें 100 साल तक जंगें इसी वजह से होती कि इस चश्मे से पहले मेरा जानवर पानी पिएगा, और दूसरे कबीले के लोग कहते कि नहीं, पहले मेरा जानवर पानी पिएगा। और फिर ये जो जंगें थीं ये 100 साल तक 3-3 नस्लें तबाह बर्बाद हो जाती। और अक्सर तो तीसरी नस्ल को पता भी नहीं होता था कि हम लड़ किस चीज़ के लिए रहे हैं। जी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए
تو درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو زندہ کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اوپر یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی جو تھی کہ جو جانوروں پہ لڑتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اوپر پھر اثار و قربانی کی وہ مثالیں پیش کیں۔ وہ لوگ کہ پانی کا مشکیزہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے دوسرے کو دیجئے، دوسرا کہتا ہے تیسرے کو دیجئے، تین لوگ اپنی جان کو جعفری کے حوالے کرتے ہیں۔ اثار و قربانی کا یہ جذبہ تھا، یہ عکس، یہ اس کی تصویر تھی۔ کیا بات۔ جی پروفیسر صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بہت شکریہ جگن کاظم، آپ نے موقع فراہم کیا ہے اپنے اس خوبصورت شو میں مدعو کر کے۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت موضوع ہے، اور عرب کے حالات کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر جو معجزات رونما ہوئے اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے ناظرین کو عرب کا جو اس وقت کا تاریخی اور تحقیقی محل وقوع ہے اس حوالے سے تھوڑا سا اپڈیٹ کر دیا جائے۔ وہ جو عرب اس دور میں بیسیکلی 5 مختلف علاقوں یا صوبوں میں بٹا ہوا تھا۔ اس میں سب سے پہلے یمن تھا، حجاز تھا، تہامہ تھا، نجد تھا اور یمامہ، یہ 5 بڑے علاقے مانے جاتے تھے۔ پھر اسی طرح اخلاق و اطوار کے طور پر اس کو 3 مختلف تقسیم میں پرویا گیا تھا۔ ایک بدوی تھے جو دیہاتوں کے رہنے والے تھے، جن میں کوئی کلچر نام کی چیز نہیں تھی، اور اس کے بعد ایک متحدر تھے، وہ لوگ جو تھوڑے کلچرل تھے، جو بدوی تو نہیں تھے، دیہاتی تو نہیں تھے، مگر کچھ نہ کچھ ان میں شہری عادات بھی موجود تھی، مگر ایٹ دا سیم ٹائم ان میں اسی طرح اخلاق رذیلہ موجود تھی جو دیہاتیوں میں موجود ہوتی ہیں۔ پھر ایک اس کے بعد حضری آتے ہیں تیسرے نمبر پر، اخلاق و جو پورے کلچرل ڈیولپڈ سوسائٹی میں رہنے والے لوگ تھے، جو بڑے شہروں میں رہنے والے لوگ تھے۔ تو یہ ایک اخلاق و اطوار کے طور پہ تقسیم ہوئی۔ پھر قبائل کے طور پر اس کی عربوں کی ایک تقسیم ہوتی ہے جس کو قبائل عاربہ بھی کہا گیا اور مستعربہ بھی کہا گیا۔ عاربہ وہ لوگ تھے جو پہلے سے عرب تھے، جو یہاں پر موجود تھے، اور مستعربہ وہ لوگ تھے جو عرب نہیں تھے، بعد میں دوسرے ایک قحطان شخص تھا، ایک قحطان شخص تھا، اس کا آگے ایک بیٹا تھا یعرب، یہ عرب بولنے والے تھے، اور اس سے پھر قبیلہ جرہم، اور یہ لوگ یہاں پر آئے مکہ مکرمہ میں، اور یہاں آلریڈی حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ مکرمہ کے ساتھ، آپ کو پتہ انہوں نے پرورش پائی تھی، تو یہ بھی عرب شروع میں ان کی جو قوم تھی وہ عبرانی اور سریانی بولنے والے تھے، مگر بعد ازاں انہوں نے بھی پھر یہاں عربی سیکھ لی۔ تو یہ وہ قوم ہے مستعربہ جو بعد میں قوم باقیہ جس کو کہا جاتا ہے، جو بچ گئیں اور جن کے قبائل آج تک یہاں پر چلتے آئے ہیں۔ اب اس میں ایک بڑا قبیلہ جو ہے وہ عرب قبائل میں وہ قبیلہ قریش مانا جاتا ہے، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مطہرہ ہوئی ہے۔ یہ جو قریش ہے، قریش لقب ہے سیدنا فہر بن مالک یا نضر بن کنانہ، یہ دونوں جو اصحاب ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جد کریمین میں سے ہیں، تو ان دونوں میں سے ایک کا لقب کہا جاتا ہے۔ قریش کا 3 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ قریش کا ایک معنی یہ ہے کہ ایسا سمندری جانور جو دیگر جانوروں پر قبضہ حاصل کر لیتا ہے، تسلط، تو اپنی شجاعت میں، بہادری میں، کمال میں یہ یکتائے روزگار تھے، باقی قبائل سے مختلف تھے۔ دوسرا اس کا جو معنی قریش کا لیا جاتا ہے وہ یہ لیا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کی تفتیش کرنے والے تھے۔ تفتیش سے مراد یہ ہے، یہ بڑا کریم قبیلہ تھا، سخی قبیلہ تھا، لوگوں سے پوچھتے، ہمیشہ اس ٹوہ میں رہتے کہ کس شخص کو کیا حاجت ہے تاکہ اس کی حاجت روائی کی جائے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قبیلے کی شان تھی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ کسب کرنے والے یعنی کمانے والے لوگ تھے، تجارت پیشہ لوگ تھے۔ پھر یہ جو اسی طرح جو اس وقت جو پھر پولیٹیکل حالات تھے اس دور کے، اچھا پولیٹیکل حالات کی طرف ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے، کلام سنتے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہوئے جائیں گے۔ محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی،
زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی، حلیمہ دو جہاں قربان ہوں تیرے مقدر پر، حلیمہ دو جہاں قربان ہوں تیرے مقدر پر، تیرے کچے سے گھر میں رحمت پروردگار آئی، تیرے کچے سے گھر میں رحمت پروردگار آئی، وہ آئے تو منادی ہو گئی صائم زمانے میں، وہ آئے تو منادی ہو گئی صائم زمانے میں، بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی، بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن انہی پہ اترا ہے، قرآن انہی پہ اترا ہے،
जहान भी उनका सदका है, ये जहान भी उनका सदका है, जिन्हें हौज़े कौसर रब ने दिया। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। घबराते क्यों हो अब परवाना, घबराते क्यों हो अब परवाना। लजपाल नबी के दीवानों, लजपाल नबी के दीवानों, आए बिगड़ी बनाने हमारे आए बिगड़ी बनाने हमारे आका। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मीठी आवाज़, माशाल्लाह। जी मुदारिस साहब, आपकी बात को हमें ब्रेक की वजह से कट करना पड़ा। हम ये बात कर रहे थे कि उस वक्त के जो सियासी हालात थे वो भी बहुत अबतर थे। अखलाकी पहलू ले लें, मजहबी पहलू ले लें, मुआशरती और समाजी पहलू ले लें, अखलाकी पहलू ले लें, यानी कुल्ली तौर पर मुआशरे में बिगाड़ मौजूद था। मैं तफसीलात अल्लामा साहब ने अर्ज़ कर दी हैं। फिर वो वक्त आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इंसानियत पर रहम आता है, वो अपना नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस कायनात में मबूस करने का इरादा फरमा लेता है। और फिर ये वो घड़ी आती है कि जिस घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साथ पे लाखों सलाम, आका अलैहिस्सलाम सैयदा आमिना बिनते वहब सलामुल्लाहि अलैहा के बतन मुबारक में तशरीफ़ लाते हैं। आप फरमाती हैं कि जब आका अलैहिस्सलाम मेरे बतन मुबारक में तशरीफ़ लाए तो मुझे कोई ऐसी मुशक्क़त और दिक्कत नहीं हुई जो दौरान हमल दीगर ख़वातीन को होती है। आका अलैहिस्सलाम की जब विलादत मुताहरा होती है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, आप फरमाती हैं हुज़ूर के साथ एक ऐसा नूर का हाला मैंने देखा कि जिससे ज़मीन से लेके आसमान तक हर शय रोशन हो गई। और अदाअत लहू कुसूर शाम, और मैंने यहाँ बैठ के देखा कि शाम के महल्लात मुझे नज़र आने लगे, यानी मशरिक़ से मगरब सारा रोशन हो गया। फिर आप फरमाती हैं मैंने पहलू बदल कर देखा तो नौ मौलूद आका अलैहिस्सलाम सजदे में थे और हुजूर अलैहिस्सलाम ने उंगली उठा रखी थी, गोया अपने रब से दुआ मांग रहे हों। फरमाती हैं इसी असना में मैंने एक बादल देखा, वो बादल आया, उस सफ़ेद बादल था, उसने आका अलैहिस्सलाम के ऊपर साया कर लिया, हुजूर को घेरे में ले लिया। मैंने किसी की आवाज़ सुनी, कोई कह रहा था कि इस नौ मौलूद को मशरिक़ व मगरिब में ले जाओ, इसको समंदरों की दुनिया दिखाओ, कायनात दिखाओ, मखलूक दिखाओ, हर किसी से मिलवाओ ताकि सबको पता चल जाए कि इनके नबी आखिरुज़्ज़मा दुनिया में तशरीफ़ ले आए हैं। फिर आप फरमाती हैं कि मैंने खजूर की तरह लंबी खूबसूरत रोशन चेहरों वाली औरतें देखी जो बनी किनाना की औरतों जैसी होती हैं, और मैंने ऐसी ख़वातीन कभी नहीं देखी थी। फरमाती हैं उनमें से दो ख़वातीन आगे बढ़ी, एक खतून आगे आई तो मैंने उससे टेक लगा ली। फिर फरमाती हैं दूसरी खतून आगे बढ़ी, उस खतून ने आके मुझे एक मशरूब पेश किया, वो मशरूब दूध से ज्यादा सफेद था, बर्फ से ज्यादा ठंडा था और शहद से ज्यादा मीठा था। आप फरमाती हैं कि उन्होंने मुझे बड़ी मोहब्बत से वो मशरूब पेश किया और प्यार से बोली कि आमिना ये पी लें। फरमाती हैं मैंने वो पी लिया। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आप ख़वातीन हैं कौन? उनमें से एक बोली कि मैं हज़रत आसिया हूँ और दूसरी बोली कि मैं हज़रत मरियम हूँ, और हमारे साथ जन्नत की हूरें हैं, ये सब आका अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल के लिए आई हैं। फिर आप फरमाती हैं फिर दूसरा बादल आ गया, आका अलैहिस्सलाम पर साया फिगन हो गया। फिर उस बादल में जैसे घोड़ों की हिनहिनाहट की आवाज़ें आ रही थी। अब आवाज़ मैंने सुनी तो कोई कहने वाला कह रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमाक ने
انبیاء پر لے جاؤ، سب سے تعارف کروا دو اور بتا دو کہ وہ نبی آخر الزمان جن کا اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا وہ مبعوث ہو گئے ہیں۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت کے معجزات ہیں۔ اور پھر حضرت ام شفا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، میں قریب تھی، ان کو میرے ہاتھوں میں دیا گیا، میں نے ان کو لباس پہنا کے جب لٹا دیا تو فرماتی ہیں کہ پھر ایسا ہوا کہ مجھ پہ ایک روب طاری ہوا، لرزہ طاری ہوا اور تاریکی طاری ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ نومولود غائب ہو گیا۔ پھر کہتی ہیں کہ میں نے آواز سنی کو کہنے لگا تھا کہ ان کو کہاں لے گئے ہو؟ تو جواب آیا کہ ان کو مشرق میں لے گئے ہیں۔ پھر اسی طرح دوسری دفعہ جواب آیا کہ ان کو مغرب میں لے گئے ہیں۔ تو مشرق و مغرب کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سیر کروائی گئی، اور آپ پھر فرماتی ہیں کہ مجھ پر بھی ایسی روشنی طاری ہو گئی کہ میں نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا۔ پھر فرماتی ہیں کہ یہ واقعہ میرے دل میں بیٹھ گیا، یہاں تک کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا تو میں وہ پہلی خاتون تھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان لے آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، خوبصورت انداز میں فاسٹ فارورڈ پہ آپ نے سب ایکسپلین کر دیا۔ جی علامہ صاحب۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس ہادی برحق نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دیں، کچھ موڑ دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ بن کے دنیا میں مبعوث ہوا ہوں، اور اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بشارت بن کر میں دنیا میں مبعوث ہوا ہوں، اور اپنی ماں سیدہ طیبہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا وہ خواب جس میں نور انہیں دکھایا گیا، اس نور سے شام کے محلات روشن ہو گئے، کیسر و کسرا کے جو کنگرے تھے، بت کدے تھے، وہ سارے کے سارے گر گئے، ٹوٹ گئے، آتش کدے بجھ گئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے، آپ کی جو بعثت ہے، اس کا جو قرآن کریم نے مقصد بیان کیا ہے یا جو مقاصد بیان کیے ہیں، میں اس طرف آنا چاہتا ہوں۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی جب تعمیر کی تو اس وقت دعا کی کہ اللہ انہی میں سے ایک رسول جو ہیں وہ بھیج دیجئے، وہ 4 کام کرے آ کر، یتلو علیہم آیاتک، قرآن کی تلاوت، یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم، اور چوتھی چیز ویزکیہم، ان کا تزکیہ کریں، یعنی ان کے جو اخلاق رذیلہ، اعمال رذیلہ ہیں، یہ توبہ طائب ہو کر یہ انسانیت جو ہے وہ اللہ کی بندگی پہ بھی آ جائے، اور اسی طرح عبادات کے اوپر، اخلاقیات کے اوپر، معاملات کے اوپر، معاشرت کے اوپر، معیشت کے اوپر، سیاست کے تمام پہلوؤں کی درستگی ہو جائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 حیثیتوں سے اس دنیا میں مبعوث ہوئے کہ آپ مبلغ اعظم ہیں، آپ معلم اعظم ہیں، آپ مرشد اعظم ہیں، اور آپ مصلح اعظم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر زمانے کو اس ڈگر پہ کھڑا کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تربیت یافتہ معاشرہ تھا، وہ جو لوگ تھے، ان کو قرآن نے پھر کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، بعد میں آنے والوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عقائد اور ان کے اعمال کی اس طرح اصلاح فرما دی، اب ایمان کے اعمال کے اعتبار سے یہ لوگ تمہارے لیے مینار نور بن چکے ہیں، ان کی زندگیوں کو فالو کرو اور اسی کے مطابق تم اپنی جو زندگیاں ہیں اس کو ڈھالو۔ آج کا جو وقت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت مبارکہ ہے، جو بعثت مبارکہ ہے، اس میں ہمیں سبق کیا ہے؟ سب سے پہلے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہہ لیں کہ تعظیم و تکریم ہے، وہ ہمارے اوپر واجب و لازم ہے، فرض ہے ہر انسان کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر۔ اب اس محبت کا، اب اس تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اگر ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع والی ہوگی تو یقیناً ہماری دنیا بھی کامیاب ہے، ہماری آخرت بھی کامیاب ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہہ کے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہہ کے،
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر مخلوق کو خالق کی بندگی کے اوپر کھڑا کیا، انسانوں کو انسان بنایا، حقیقی آزادی حریت کے اوپر انسان کو کھڑا کیا، انہیں بتایا یہ جو شجر و حجر ہیں یہ تمہاری بندگی کے لیے نہیں ہے، اس کی تسخیر کیجئے، ان کو دیکھیے تمہارا خالق کوئی اور ہے۔ اور دوسری طرف مخلوق کو بتا دیا گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، تمام پہلوؤں کو دیکھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح انسانوں کے حقوق بتائے، جانوروں کے حقوق بتائے، یعنی ذرے ذرے کا ایک ایک حق بتا دیا گیا۔ آپ دیکھیں اسلام ایسا مذہب ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا اگر غیر مسلم دشمن کی سرزمین پہ جاؤ تو چشموں کا پانی نہیں بہانا، تم نے درختوں کے پتوں کو نہیں توڑنا، خواتین کا ادب، خواتین کے حقوق، ہر خواتین تو کیا، انسان تو کیا، جانوروں کے بھی جو حقوق ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت طیبہ کی روشنی کے اندر جو اپنی زندگیاں ہیں وہ گزاریں تاکہ ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی کامیاب و کامران ہو سکے۔ کیا مختصر وقت میں میرے دونوں پیارے بھائیوں نے کتنی خوبصورت گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، صحت دے، اسی طرح ہم لوگوں کو گائیڈ کرتے رہیں۔ ویورز، میں ہمیشہ ایک ہی بات پہ کوشش کرتی ہوں، ایمفسائز کرتی ہوں کہ ہمارے یہ جو بھائی ہیں، یہ جو ہمارے اسکالرز ہیں، یہ ہمیں مزید نالج امپارٹ کرتے ہیں۔ ان کی باتوں کو سننا اور صرف کانوں کی حد تک نہیں، دماغ کی حد تک نہیں، مگر دل میں ان کی بات کو اتارنا بھی بہت ضروری ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ آپ کا ہمسایہ بھی رات کو بھوکا نہ سوئے۔ اس وقت 1/3 آف پاکستان بھوکا، چھتوں کے بغیر، کسی بھی قسم کی سکون یا سیکیورٹی کے بغیر جی رہے ہیں۔ آپ نے اور میں نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ آپ سے بس یہی ریکویسٹ ہے آج کے دن کی، اور ہم اپنے شو کو کلوز کریں گے۔ ہماری شیف کنیز فاطمہ نے سب کچھ تیار کر دیا ہے۔ جی سب کچھ بالکل تیار ہے، بٹر چکن بھی تیار ہے اور ہمارے پراٹھے بھی تیار ہیں۔ تھینک یو بیٹا، گاڈ بلیس یو۔ جی بھیا، آپ سے کلام سنتے اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے
टपक जाएंगे। ए मदीने के ज़ाइर खुदा के लिए दास्ताने सफर मुझको यूं मत सुना, दिल तड़प जाएगा, बात बढ़ जाएगी। मेरे मोहतात आंसू छलक जाएंगे और मेरे आका को इस